اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہانت کا ایک پیارا اور بہت ہی خوبصورت قصہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ قصہ عراق میں ایک ندی کے کنارے مشہور شہر کوفہ آباد تھا۔ یہ شہر علم و ادب اور تہذیب کے حوالوں سے اپنی مثال آپ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بھی اس شہر میں بڑے بڑے عالم و بزرگ پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک کافر جو بہت عالم و فاضل تھا اور اسے اپنے علم و فضل پر بڑا گھمنڈ تھا، کہیں سے کوفے میں آ کر رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے علم و فضل کا شہر پورے کوفہ میں پھیل گیا۔ وہ کافر بہت دل موہ لینے والی باتیں سے مسلمانوں کو رلا کر ان کو کوشش کرتا اور ان کی ایمان کو کمزور کر سکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ کوفے کے بڑے بازار میں ایک چبوترے پر کھڑا ہو کر اپنی عالمیت کی ڈینگے مارنے لگا۔ اس نے کوفہ کے مسلمانوں سے 3 سوال کیے، لیکن کوئی بھی ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران ابو حنیفہ وہاں سے گزرے۔ آپ مکتب جا رہے تھے۔ آپ کے گلے میں بستہ لٹک رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جب کافر کشی ہی بگاڑتے دیکھا تو آپ رک گئے اور کہا، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، تم اپنے سوال کر۔ اس ننھے طالب علم کے حوصلے کو دیکھ کر بہت سے لوگ آس پاس جمع ہو گئے۔ کافر نے ننھے طالب علم سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ اس وقت تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ طالب علم نے کہا، پوچھنے والے سے بتانے والے کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے تم میری جگہ پر آؤ، میں تمہاری جگہ پر۔ کافر چبوترے سے نیچے اترایا اور طالب علم نے چبوترے پر کھڑا ہونے کے بعد اونچی آواز میں لوگوں کو متوجہ کر کے کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کافر کے رتبے کو گٹھا رہا ہے اور ایک مسلمان بچے کو رتبے میں بڑھا رہا ہے۔ ننھے طالب علم کا یہ جواب سن کر سارے مسلمان اس بچے کی دانائی پر حیران ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے، جبکہ کافر طالب علم کا یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا۔ کافر نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے طالب علم سے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ننھے طالب علم نے اس سوال کے جواب میں کافر کو 9 سے الٹی گنتی گننے کو کہا۔ کافر گنتی گننے لگا، 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ طالب علم نے کہا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ اس سے پہلے کیا؟ کافر نے جواب دیا، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، 0 ہوتی ہے۔ طالب علم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بس اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ کافر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس جواب پر ہکا بکا رہ گیا اور دوسرے لوگ بھی اس کمسن بچے کی عقل مندی پر دنگ رہ گئے۔ پھر کافر نے طالب علم سے تیسرا سوال کیا کہ تمہارے اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ سوال سن کر طالب علم نے ایک موم بتی منگوائی اور اسے روشن کر کے کافر سے پوچھا، اس روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ کافر بولا، چاروں طرف۔ طالب علم نے کہا، اللہ بھی ایک نور ہے جسے چاروں طرف اجالا ہے، یعنی اس کا منہ چاروں طرف ہے، وہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ کافر اس بچے کے جوابوں سے لاجواب ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی سوال نہ رہا۔ ننھے طالب علم نے اپنی ذہانیت سے کافر کی زبان بند کر دی اور وہ شرمندہ ہو کر کوفے سے چلا گیا۔ لوگوں نے ننھے طالب علم کو اس کی عقل مندی پر شاباش دی۔ لیکن آپ لوگوں کو ہمارا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک
طالب علم کا ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی ایمان افروز واقعے اور قصے لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔